اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے، ہماری تقدیر کا مالک ہے، اور وہی ہے جس کے حکم سے رات و دن تبدیل ہوتے ہیں، وہی ہے جس کے حکم سے چرند پرند کو روزی میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ وقت پرفتن وقت ہے، فتنوں سے جڑا ہوا وقت ہے، اور اس وقت اتنے فتنے ہیں کہ فتنوں کو گنتے گنتے ہم تھک جائیں گے، اور وہ فتنے کب کہاں سے کس طریقے سے آ کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لیں گے یہ کس کو علم نہیں ہے۔ ایسے دور میں ہمیں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں۔
فتنہ مالی فتنہ ہے، فتنہ شہوات کا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ ہے، اور انہی شہوات اور شبہات سے کئی اور فتنے نکلتے ہیں۔ ہر قسم سے فتنے سے، ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے، اور اس کی تیاری میں سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم کے طور پر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو آدمی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، یقین مانیے وہ انسان دنیا کے ہر فتنے سے پاک و صاف ہے۔ اور جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ سکیں۔ تو فتنہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہے اور دستک دے رہا ہے، اور یہ دروازہ جیسا ہی کھل جائے وہ فتنہ ہمیں اپنی آغوش میں لے سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بنیادی کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ بچوں کے اندر ایمان جو چیز ہے اس کی حفاظت کریں، اسلام جو چیز ہے اس کی حفاظت کریں، اور جو والدین اپنے بچوں کے ایمان کی تحفظ کی کوشش کرتے ہیں ان کے بچے فتنوں سے دور رہتے ہیں، اور خود وہ والدین بھی فتنوں سے دور رہتے ہیں۔ لہذا ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بنیادی چیز دینی علم ہے۔ دینی علم جس کسی کے پاس ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے، اگر وہ دنیاوی تعلیم کا کتنا ماہر کیوں نہ ہو، دنیاوی تعلیم کے میدان کا کتنا بڑا شہسوار کیوں نہ ہو، اگر وہ دینی تعلیم سے محروم ہے تو یقین مانیے وہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا مفلس انسان ہے، اور آخرت میں بھی سب سے بڑا مفلس انسان ہے۔ تو دینی تعلیم کا انسان کو حاصل کرنا انتہائی اہم، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب افسوس تو یہ کہ اب ہماری عمریں ڈھل چکی ہیں، ہم کیسے دینی تعلیم حاصل کریں گے؟ اب مدارس ہے، مدارس میں ایک وقت معین ہوتا ہے، ایک عمر معین ہوتی ہے، اسی وقت اسی عمر میں بچوں کا وہاں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اب ہم تو اس عمر سے پار ہو گئے ہیں، ہم کیسے دینی تعلیم حاصل کریں گے؟ اور اسی طرح جس عمر میں بچوں کو مدرسے میں چھوڑنا چاہیے، والدین ان بچوں کو اب اسکولز کے حوالے کر چکے ہیں، جبکہ اسکول میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے اسکول میں دنیاوی تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے میں دینی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور ایک بنیادی فرق یہ بتاتا چلوں، اسکولز میں صرف تعلیم ہوتی ہے، مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی اور اہم فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہمیں دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو آپ یقین مانیے ایسے اسکولز بہت کم ہیں جو نہیں کے برابر جس میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں پڑھائے جاتے ہوں۔ لیکن الحمدللہ آج وقت کے حساب سے اس کی بے انتہائی اہم ضرورت محسوس کرتے ہوئے بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑیں، غلطی نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایمان کی فکر ہونا چاہیے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کے ایمان کی سلامتی ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج بچے اسکولز میں وہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ایک مسلمان بچے کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے، ایک مسلمان بچے کے لیے قطعاً وہ جائز نہیں ہے، لیکن اسکولز میں یہ ساری چیزیں
مجبور ہو کر بچوں کو سیکھنا پڑتا ہے اور مجبور ہو کر پیرنٹس کو سکھانا پڑتا ہے، ورنہ پھر اسکول سے نکال دیے جاؤ گے اور اس سے اچھی تعلیم دوسری اسکول میں ہمارے بچوں کو نہیں ملے گی، اس سے اچھی تعلیم دوسرے اسکول میں، اس سے اچھی فیسلٹی ہمیں نہیں ملے گی۔ اس فکر میں ماں باپ بھی مجبور بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں جو شرکیہ کام ہیں، جو باطل افکار و نظریات ہیں۔ ہمارے بچوں کی ایمان کی سلامتی اس میں ہرگز نہیں ہے، لیکن جو والدین بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، وہ والدین حقیقت میں عقل مند والدین ہیں، وہ والدین حقیقت میں اپنے بچوں کا خیر اور بھلا چاہنے والے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم کی انہوں نے فکر کی اور دینی تعلیم سے بچے کا ایمان و اسلام سلامت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز ہمیں کیا کرنی ہے، وہ ہمارے درمیان جو مکتب کا نظام ہے اسے مضبوط کرنا ہے۔ مکتب کا جو نظام ہے، مکتب کس کو کہتے ہیں؟ صبح شام مسجد میں جو عربی پڑھایا جاتا ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، اسی نظام کو مکتب کہتے ہیں۔ اور مکتب ہماری نظر میں کوئی اہمیت والی چیز نہیں رہ گئی، ہم مکتب کو کوئی اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مدارس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تو مکتب کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ اور آج ہماری مساجد دیکھیے مکتبوں سے خالی ہے، مساجد میں عربی کا جو اہتمام ہونا تھا آج وہ کم ہو رہا ہے یا بعض مساجد میں مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہاں کے امام سے بڑھ کر، وہاں کے ذمہ داروں سے بڑھ کر وہاں کے مصلی اور مقتدی اس کے وجہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے مکتب کا قائم کرنا یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، مکتب کو چلانا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس مکتب کی رونق جو آپ کی اولاد ہے، آپ اگر اولاد کو نہیں بھیجیں گے تو مکتب قائم کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے مصلی، ہمارے مقتدی احباب جو ہیں، جماعت کے جو لوگ ہیں، ان سے دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب آنے جانے کا عادی بنائیں، انہیں مکتب میں بیٹھنے کا عادی بنائیں، بٹھانے کا عادی بنائیں۔ اور بچے مکتب سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، جو چیزیں اسکولز میں سکھائی نہیں جاتی وہ چیزیں بچوں کو یہاں مکتب میں ملتی ہیں۔ صبح شام مکتب کا اہتمام ہونا چاہیے، یا کم از کم دن میں ایک مرتبہ صحیح بچوں کو مکتب لانا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرق بیان کر رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر ہو سکتے ہیں ایک جاننے والا انسان اور ایک نہیں جاننے والا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر پڑھے لکھے جانے کی جو بات بیان کی گئی، اس آیت میں جو علم کی بات بیان کی گئی وہ کون سا علم ہے؟ وہ دینی تعلیم ہے، دینی علم ہے۔ دینی علم جاننے والا اور دینی علم سے محروم رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہی ہے جیسے ایک آنکھوں والا ہے اور ایک بنا آنکھوں والا ہے۔ آنکھوں والا انسان اپنے سامنے راستے کو پہچان سکتا ہے، اس کا راستہ کتنا خطرناک ہے، کتنا آسان ہے، اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے کانٹے ہیں، آنکھوں والا انسان پہچان سکتا ہے۔ اور جو انسان نابینا ہو، جس کی آنکھوں کی بصارت چھین لی گئی ہو، جس کو آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہو، وہ انسان کیسے اپنے راستے کو پہچان سکتا ہے؟ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت میں دینی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ چیز مکتب میں ممکن ہے۔ مکتب میں آپ کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں، چھوٹی چھوٹی حدیث، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ اتنی مؤثر ہوتی ہیں آپ کے بچوں کو زندگی بھر کام آنے والی۔ اب آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، یہاں کتنے بزرگ احباب بیٹھے ہیں، کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سارے لوگ کسی نہ کسی ایک عالم کے پاس مکتب میں پڑھے ہوں گے، ٹیوشن پڑھے ہوں گے، عربی پڑھے ہوں گے،
پہلے زمانے میں گھروں میں عربی پڑھایا جاتا تھا اور وہاں جا کر استاد کے پاس، استاد بھی کے پاس بہت ساری سورتیں سیکھتے تھے، بہت ساری دعائیں سیکھتے تھے، اور آج یقین مانیے آپ کی نمازیں انہی سورے اور انہی دعاؤں پر چل رہی ہیں۔ اگر آپ اس دن مکتب کے حوالے نہیں ہوتے تو آج آپ نماز میں کیا پڑھتے؟ اب ہمارے بچے مکتب سے محروم ہیں، آپ اندازہ لگا کر دیکھیں کل کو ہمارے بچوں پر جب نماز فرض ہوگی تو یہ بچے نماز میں کیا پڑھیں گے؟ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کتنا بڑا رب ہے اور وہ حقیقی رب ہے، یہ ساری باتیں بچوں کو کہاں معلوم ہوتی ہے؟ اسکولز میں معلوم ہوتی ہے۔ اسکولز میں تو باقاعدہ آپ کے بچوں کو آئس کریم دلایا جا رہا ہے، چاکلیٹ دلایا جا رہا ہے، اور اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے مذہب کے کاسٹیومز انہیں پہنایا جا رہا ہے، ان کے ڈرامہ، ان کے نقالی میں آپ کے بچوں کو ڈھالا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ مجبور ہیں، اسکولز کے جو رولز ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن بچوں کا ایمان، بچوں کا عقیدہ، بچوں کا جو اصل سرمایہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا بچوں کو مکتب کی زینت بنائیں، مکتب کا عادی بنائیں، بچوں کو صبح شام نہیں تو بلکہ صرف ایک مرتبہ مکتب بھیجا کریں۔ میرے بھائیوں، بالخصوص والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، ہم مہنگی ٹیوشنز بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں، ٹیوشنز کے لیے ہزاروں روپے لٹاتے ہیں، لیکن یہاں مکتب آپ کے بچوں کے لیے فری خدمات دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پڑھاتے نہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک بنیادی وجہ ہے جو ہمارے والدین کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے، وہ یہ کہ مکتب، مدرسہ غریب بچے پڑھنے کی جگہ ہے، امیر بچے پڑھنے کی جگہ نہیں۔ امیر بچے پڑھنے کے لیے الگ انتظامات ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھیں گے۔ مکتب اور مدرسے میں کون پڑھیں گے؟ جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، یا باپ ہے تو بھی وہ غریب ہے، مفلس ہے، وہ زکوٰۃ کا محتاج ہے، ایسا بچہ یہاں پڑھے گا جو زکوٰۃ کے کپڑے پہنے گا، زکوٰۃ کا نوالا کھائے گا اور زکوٰۃ کے روپیوں پر پلنے والا، یہی بچہ یہاں پڑھے گا۔ ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو فکر ہے یہ بہت ہی خطرناک فکر ہے، یہ بہت ہی خطرناک فکر ہے، اور اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی فیسلٹی والی جگہ دے کر ہم نے بہت کمال کا کام کر دیا۔ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو آخرت کے لیے غریب اور مفلس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو رہتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کے معاملے میں یتیم بنا رہے ہیں، انہیں یسیر بنا رہے ہیں۔ اور ہر ماں باپ اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے سکولز میں کیا سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کا ایمان کہاں تک سلامت ہے، ہمارے بچے عقیدے کو جان رہے ہیں کہ نہیں جان رہے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مکتب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سمجھتے ہیں لوگ، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ۔ آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کو قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ہی نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بچوں کی اور صحابہ کی تربیت کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کیے وہ مکتب کا نظام، جو صفہ چبوترا ہے، صفہ نام کا ایک کٹا تھا چبوترا، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکتب پڑھایا کرتے تھے، اور یہ سارے صحابہ اسی مکتب سے پڑھ کر نکلنے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جن کی کتنی خوبیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اسلام کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ اسی مکتب کی دین ہے میرے بھائیوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی مختصر خلافت میں آدھی دنیا پر انہوں نے فتح حاصل کی تھی، اور وہ اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی طاقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکتب کی دین ہے۔ عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، جو باقی جو خلیفہ ہیں، یہ بھی اسی مکتب میں پڑھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں بے شمار صحابہ آپ کو ملتے ہیں،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث عظیم ہیں، جن کی خدمات سے، جن کی روایات سے آج ہمارے درمیان صحیح دین موجود ہے. اگر احادیث کے ذخیرے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ نکال دیا جائے تو پھر احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے ختم ہو سکتا ہے. ایسے بڑے محدث کہاں سے نکلے؟ اسی مکتب سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. اور یہ مکتب کا نظام ہر مسجد میں قائم تھا. صحابہ کے دور کے بعد بھی، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی اس کا نظام قائم تھا، اس کے بعد بھی قائم تھا. لیکن اب جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں اس نظام کو سب سے پہلے مٹانے والے ہم مسلمان ہیں. جبکہ اسی نظام سے ہم نے تاریخ میں اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اسلاف کو دیکھا ہے، اور ایسے اسلاف جو تاریخ پر تاریخ بناتے گئے. اور آج ہم ہیں ان اسلاف کی قربانیوں کو چھوڑ کر، ان کی قربانیوں کو بھلا کر اپنے بچوں کو اسکولز کی زینت بنا دیے اور وہاں فیشنیبل زندگی گزارنا سکھا رہے ہیں. مغربی تہذیب ان کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن اسلام کی کوئی فکر نہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں، ہمارے بچوں کے عقیدے کی کوئی فکر نہیں. کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، اور اللہ رب العالمین تمہارا گریبان پکڑے گا، پوچھے گا تمہیں میں نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، اس اولاد کو تم نے کہاں تک صحیح راستے میں استعمال کیا، کہاں تک ان کی اصلاح فرمائی. آج مغربی تہذیب کے چکر میں ہمارے بچے اپنے ماں باپ کا خون کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، رشتے ناطے توڑ کر اکیلے زندگی گزارنے کو آفیشیل زندگی سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ان باتوں سے منع کرتا ہے. ماں باپ کے لیے اسلام نے بہت پیاری تعلیمات بیان کی، اسی طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے حق میں بہت پیاری تعلیمات بیان کی. یہ تعلیمات کہاں ملیں گی؟ اولاد کو یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ جو بچہ مکتب کے نظام میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، مکتب میں آ کر پڑھتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ بچہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں رلاتا. جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، جو بچہ مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، وہ بچہ کبھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں توڑتا، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا. یہ تعلیمات ہمیں ایسی جگہوں سے ملتی ہیں. لہذا ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی فکر کرنا چاہیے. میرے بھائیو، دینی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر فائدہ معلوم ہو تبھی تو ہم اس میں آگے بڑھیں گے. بزنس میں فلاں جگہ فائدہ ہے تو وہاں ہم انویسٹ کرنے کا سوچتے ہیں، وہاں جا کر بزنس کرنے کا سوچتے ہیں. اسی طرح دینی تعلیم کا بہت بڑا فائدہ ہے. اتنے فائدے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے کہ جمعہ کا وقت کم پڑ جائے گا. اتنے فائدے اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. کتنی بڑی بات. اور اسی جنت کے لیے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی جنت کے لیے تو والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسی جنت کے لیے ہم اپنے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں، اسی جنت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے جو اسلام کی یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. رواہ مسلم. کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ماں باپ تو ماں باپ، رشتہ دار تو رشتہ دار، زبان والے تو مخلوق زبان والے، غیر زبان والی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہیں. اللہ اکبر. سمندر میں مچھلیاں، بلوں میں کیڑے مکوڑے، اسی طرح ہوا میں اڑنے والے پرندے، یہ ساری مخلوقات اس بچے کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں جو بچے دینی تعلیم کے راستے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے اور صحیح حدیث ہے. اور ایک تیسری فضیلت یہ کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی میں برکت آتی ہے. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ بچے کو مدرسہ پڑھائیں گے، مکتب پڑھائیں گے تو بچہ بڑا ہو کر کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ یہ کمانے کھانے کی فکر وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں کوشش ضرور کرنا ہے. بغیر کوشش کے بیٹھے رہنا بھی عقل مندی نہیں ہے. ہمیں کوشش ضرور کرنا ہے، لیکن روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جس کی قسمت میں جو دانا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. لہذا ہمیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزی روٹی کا مالک ہے؟ وہ عقیدہ آپ کو مدرسوں سے، مکاتب سے ملے گا. یہ عقیدہ آپ کو اسلامی جگہوں سے ملے گا. تو یہی بات جامع الترمذی کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا بھائی ہے جو کماتا وماتا کچھ نہیں ہے، کمانے کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میری وجہ سے ہی گھر چلتا ہے، میں کمانے کے بعد ہی گھر چلتا ہے، میرا چھوٹا بھائی کچھ نہیں کماتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس علم حاصل کرتا ہے، آپ کے پاس حدیثیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کو کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے. فلاں شخص ہے میرا چھوٹا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو روزی روٹی مل رہی ہے اللہ کی جانب سے وہ آپ کے اس بھائی کے یہاں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی برکت سے مل رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یقین مانیے، آپ کے بچے اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، آپ کے بچے صبح شام مکتب میں پڑھ رہے ہوں، تو آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر آپ کو ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو پھر اپنے بچوں کو اس راستے پر لگائیں، اپنے بچوں کو یہاں لگائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم پڑھانا غلط ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم پڑھانا انتہائی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پڑھائیں، اس کے بغیر ہمارے بچے اپاہج ہیں. ایک ہاتھ سے معذور، ایک پیر سے معذور جو بچے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچے ہیں اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو. میں اس کا خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں دنیاوی تعلیم کی جس طرح آج ہم فکر کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں آخرت کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے. اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. لہذا میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو مسجد کی زینت بنائیں، مکاتب کی زینت بنائیں. یہاں آپ کے بچوں کو صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے، یہاں آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، یہاں آپ کے بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے. ورنہ بچے انسان نما حیوان ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی تمیز نہیں رہتی، ماں باپ کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی، بھائی بہنوں کا سلوک اسے نہیں معلوم رہتا، رشتہ داروں کی کیا آداب ہے اسے نہیں معلوم، اپنے حقیقی رب کی واقفیت سے وہ محروم رہتا ہے. ہمارے بچوں کو عقل مند، اچھے راستے پر چلنے والا اگر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لا کر چھوڑیں. ان مکاتب و مدارس میں اپنے بچوں کو لا کر چھوڑیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کریں. تب جا کر دیکھو بچے انشاءاللہ کتنے فتنے ان کے سامنے کیوں نہ ہو، ہر فتنے سے یہ لڑنے والے بنیں گے، ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والے بنیں گے اگر آپ کے بچوں کا عقیدہ زندہ اور سلامت رہے. اگر عقیدہ ایمان ہی آپ کے بچوں کا مر جائے تو پھر فتنوں کو آ کر ان کو اپنی آغوش میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد کے زمانے میں بھی بچوں کی آخرت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری اتنی جامع کتاب جنہوں نے لکھی، یہ آخر کار ایک بچے ہی تو تھے، بچپن سے ہی تو بڑے ہوئے. ان کا بچپنا کیسا تھا؟ ان کا بچپنا آنکھوں سے محروم تھے، بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے محروم، یعنی دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. لیکن ماں مریم صفت خاتون تھی، نیک خاتون تھی، اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، میں اس بچے کو تیری راہ میں لگا دوں گی، تیرے اسلام کے لیے وقف کر دوں گی. اور ماں کی دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، سبحان اللہ. آج جتنے بگڑے بچے ہیں،
اگر ان کی مائیں تہجد میں اٹھ کر دعائیں کریں، یقین مانیے یہ بچے اللہ والے بن سکتے ہیں۔ ماں کی زبان میں اتنی تاثیر۔ بگاڑ کہاں ہے؟ ماں باپ سست ہیں، ماں باپ نماز ہی نہیں پڑھتے، ماں باپ دعائیں ہی نہیں کرتے، تو وہ بچے نافرمان تو بنیں گے ہی۔ جو خود اللہ اپنے رب سے نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ فرما برداری کیسے کرے گی؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ تو اللہ کی یہ نیک بندی اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ رب العالمین صبح ہوتے ہی بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، بچہ آنکھوں سے سلامت ہو گیا، اور ماں بچے کو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہاں لے گئی؟ کہاں لے گئی؟ مکتب میں لے جا کر بٹھائی، اور اس مکتب میں اس بچے نے جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ لکھا، آج اسی علم کا ایک بہت بڑا عالم بھی محتاج ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، خامخواہ ان کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پر اعتراضات کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی وہ دین سے صحیح واقفیت حاصل نہیں کیا ہے، اس شخصیت سے صحیح واقفیت اس کو نہیں ہے۔ لہذا یہ بچے کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہم 4 ائمہ کے نام پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ 4 ائمہ کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ 4 ائمہ انہی مکاتب کی دین ہیں، انہی مکاتب سے یہ بچے نکلے ہیں۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ جدا ہو گیا، یتیم بچہ، ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہاں لائی؟ مکتب لا کر بٹھائی، مکتب میں پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن ہو گیا، حافظ ہونے کے بعد پھر ہاتھ پکڑ کر لے گئی، حدیث کے مجلس میں بٹھائی، اور وہاں پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے وہ بچہ آگے چل کر محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کے نام سے بنتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اسی مکتب کی دین ہے، اور آج ان کی کتابوں کے لوگ پیاسے ہیں، محتاج ہیں۔ اگر ان اماموں کے مسئلے مسائل کو ہم نہیں سمجھیں گے، شریعت کا ایک بہت بڑے حصے سے ہم دور رہیں گے۔ اتنے کامل، اتنے پاکیزہ، اتنی اچھی تعلیمات، اتنی اچھی فقاہت رکھنے والے یہ بچے کہاں سے نکلے؟ مکاتب سے نکلے ہیں، مکتب سے نکلے ہیں۔ تو مکاتب کی بڑی اہمیت ہے میرے عزیزو۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ضائع مت کرو، اپنے بچوں کو برباد مت کرو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم سالانہ اتنے لاکھ روپئے باندھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو اگر مکتب کی تعلیم نہیں دی، آپ اپنے بچے پر کروڑوں روپے نچھاور کر دو، پھر بھی آپ کا بچہ کل قیامت کے دن یتیم و مفلس غریب کے بھی بدتر صف میں کھڑا رہے گا، یقین مانیے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کے ایمان کی، ان کے اسلام کی، ان کے عقیدے کی، اور ان کے اس طرح کی احسان والی چیزوں کی فکر کیجئے، ورنہ پھر یہ بچے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بچے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ ولو بالفرض آپ کی تعلیم سے بچے دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں، آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی دنیا کی نہیں، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا اصل کامیابی کی مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب لا کر چھوڑیں، اور مکتب میں پڑھنے کا، پڑھانے کا نظام قائم کریں۔ اور یہ مکاتب زندہ رہتے ہیں تو صرف مصلیوں کی وجہ سے، امام کی وجہ سے، ذمہ داروں کی وجہ سے نہیں، مصلیوں کی وجہ سے۔ ہاں، یہ بات بڑی ذمہ داری سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر امام پڑھانے کے لیے تیار، ذمہ دار مکتب قائم کرنے کے لیے تیار، اگر مصلی اپنے بچوں کو لا کر نہیں چھوڑیں گے تو امام کس کو پڑھائیں گے؟ کس کو پڑھائیں گے؟ تو مصلیوں کے کندھوں پر امام سے بڑی، ذمہ داروں سے بڑی ذمہ داری مصلیوں کے کندھوں پر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آخرت کے لیے لا کر چھوڑیں۔ آپ کے بچے آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، آپ کے حق میں دعائے خیر کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اور یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، سکولز اور مدارس میں عمر کی قید ہوتی ہے، مکتب میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی یہاں آ کر علم حاصل کر سکتا ہے۔ کب تک، کتنے برس تک انہی 10 سورتوں سے اپنی نمازیں پڑھتے رہو گے؟ آگے سیکھنے کی فکر نہیں ہے؟ وہی 2-4 آیتیں، 2-4 سورے لے کر، 2-4 دعائیں لے کر، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں۔ کب تک ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑتے رہیں گے؟ اپنے آپ کو سنوارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بنانا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو محبوب ترین بندہ بنانا نہیں ہے۔ اگر بنانا ہے تو اس کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بہترین مستقبل عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری توحید کو مضبوط بنائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، غلط افکار و نظریات سے، شرکیہ و بدعات والے اعمال سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، جو کچھ برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جس کے گھر اولاد ہے اللہ ان کے حق میں انصاف کرنے کا دل والدین کو عطا فرمائے، اور جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد اولاد جیسی بہترین نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہر اولاد کو اپنے والدین کے حق میں مطیع اور فرمانبردار بنائے، ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ جہاں بچھڑے بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر پریشان ہیں اللہ انہیں ملائے، اللہ ان پر سلامتی والی زندگی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں ایسے مظلومین پر اللہ نازل فرمائے۔ اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے، دیگر ممالک کی حفاظت فرمائے، جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں پرسکون اطمینان والی، امن و سلامتی والی، راحت بھری عمدہ پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔